دور نبوی کا ایک عجیب واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عابدین وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات۔ ایک عجیب واقعہ جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا کہ تمیم بن اوس داری اور عدی بن بدہ جو اس وقت دونوں نصرانی تھے، بغرض تجارت مدینہ سے شام گئے، اور ان کے ساتھ بدیل مولا عمرو بن العاص بھی تھے جو مسلمان تھے۔ بدیل وہاں جا کر بیمار ہو گئے، اس لیے انہوں نے اسی بیماری کی حالت میں اپنے کل مال کی جو ان کے پاس تھا ایک فہرست لکھی اور ان کو اپنے مال و اسباب میں رکھ دیا، اور اپنے دونوں نصرانی ساتھیوں سے اس کا ذکر نہ کیا۔ جب ان کا مرض سخت ہو گیا اور مرنے لگے تو انہوں نے اپنے مال تمیم اور عدی کے سپرد کیا اور یہ وصیت کی کہ جب تم مدینہ واپس جاؤ تو میرا یہ سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ پھر بدیل کا انتقال ہو گیا اور وہی دفن ہو گئے۔ بعد از وہ دونوں نصرانی اپنے کام سے فارغ ہو کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس مال میں ایک چاندی کا پیالہ بھی تھا جس پر سونے کا ہول چڑھا ہوا تھا اور اس میں 300 مسکال چاندی تھی۔ ان نصرانیوں نے وہ پیالہ تو مال میں سے غائب کر لیا اور باقی سب مال بدیل کے وارثوں کو لا کر دی۔ وارثوں نے جب اس مال کی دیکھ بھال کی تو اس میں سے ایک فہرست برآمد ہوئی جس میں ہر چیز کی تفصیل تھی۔ جب اس فہرست کے مطابق انہوں نے مال کی جانچ پڑتال کی تو اس میں سے ان کو وہ چاندی کا پیالہ نہ ملا۔ وہ لوگ تمیم اور عدی کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا بدیل نے بیماری کی حالت میں اپنا کچھ مال فروخت کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ وارثوں نے کہا کہ ہم کو اس سامان میں ایک فہرست ملی ہے جس میں اس کے سب مال و اسباب کی تفصیل ہے۔ اس فہرست کے مطابق ہم کو ایک چاندی کا پیالہ نہیں ملا جس پر سونے کا ہول چڑھا ہوا تھا اور اس میں 300 مسکال چاندی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، جو چیز اس نے ہمارے سپرد کی تھی وہ ہم نے تمہارے سپرد کر دی۔ وارثوں نے یہ معاملہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، مگر وہ دونوں اپنے انکار پر قائم رہے۔ چونکہ مدعی فریق یعنی ورثائے میت کے پاس خیانت کی کوئی گواہ نہ تھی، اس لیے طے پایا کہ تمیم اور عدی قسم اٹھائے کہ ہم نے اس مال میں کوئی خیانت نہیں کی۔ کیونکہ وہ دونوں نصرانی اس مقدمے میں مدعی تھے اس لیے ان سے قسمیں لی گئی۔ انہوں نے جھوٹی قسمیں کھالی اور قصہ ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد کہیں سے وہ پیالہ پکڑا گیا۔ جس کے پاس پیالہ ملا اس سے دریافت کیا گیا کہ تیرے پاس یہ پیالہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ یہ پیالہ میں نے تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ اب دوبارہ یہ مقدمہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اس وقت یہ دونوں نصرانی خریداری کی مدعی بن گئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ پیالہ اس کے مالک سے یعنی اس میت سے خرید لیا تھا، لیکن چونکہ اس کے پاس خریداری کی کوئی گواہ نہ تھی اور ورثہ خریداری کے منکر تھے، اس لیے اب آپ نے ان کے بجائے وارثوں سے قسمیں لی۔ اس پر بدیل کے دو قریبی وارث کھڑے ہوئے اور عصر کے بعد انہوں نے یہ قسم کھائی کہ وہ دونوں شخص جھوٹے اور خائن ہیں اور ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ معتبر ہے۔ تب اس پیالے کی وہ قیمت جس پر انہوں نے وہ فروخت کیا تھا یعنی 1000 درہم لے کر وارثوں کو دلائی گئی اور قصہ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد جب سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تو کہا کرتے تھے کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول سچا ہے، میں نے پیالہ لیا تھا، اب میں اپنی اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی: اے مسلمانوں، تمہارے درمیان اس وقت کی گواہی جب کہ تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے یعنی وصیت کا وقت آ پہنچے اور مال ورثہ کے سپرد کرنے کی ضرورت ہو، تو گواہی کا نصاب ایسے دو شخص ہے جو سکہ اور معتبر ہو اور تم میں سے ہو یعنی مسلمان ہو۔ معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل عابدین وائس کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔